بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل میں میں ہوں راجہ افتخار۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر شوکت بہاری صاحب، جو شوگر سے متعلق اسپیشلسٹ ہیں، تو ان سے ہم اس پروگرام میں شوگر سے متعلق بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ جو اس وقت آپ سے انتہائی اہم جو موضوع ہے شوگر، اس پر بات چیت کریں گے کہ ظفر آباد سمیت آزاد کشمیر پورے میں جو شوگر کی بیماری ہے، اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ معلومات یہ لینی ہے کہ شوگر کی کتنی اقسام ہیں اور ان کا طریقہ علاج کس طرح ہوتا ہے؟ جی افتخار صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا اس انتہائی تیزی سے پھیلتے ہوئے مرض کے بارے میں آپ نے جو آگاہی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ ایک ہیلتھ ایجوکیشن کا بنیادی پارٹ ہے اور آپ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میں کشمیر ڈیجیٹل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے عوام میں اویئرنیس کے لیے یہ پروگرام شروع کیے، اسپیشلی ہیلتھ سے ریلیٹڈ۔ اچھا سر، شوگر کے بارے میں چند بنیادی باتیں۔ ایک تو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو شوگر، سر مجھے شوگر خون کی ہے، ہڈیوں کی ہے، مسلز کی ہے یا کسی اور جگہ کی ہے؟ دیکھیں، ایسی یہ وہ جواب ہے جو کہ شوگر والوں کو عام لوگ دے دیتے ہیں، جو کہ شوگر کے ماہر نہیں ہوتے، جو کہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے، مثلاً جو اس شعبے کو تھوڑا بہت تو جانتے ہیں لیکن شوگر کے بارے میں بہت معلومات ان کو نہیں ہوتی۔ تو ان کا جواب ہے بیسیکلی سر، شوگر عام عوام کے لیے دو ہی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ شوگر جس میں انسولین شروع سے ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی انسولین کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ ایک وہ شوگر ہے جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جس میں انسولین تو ہوتی ہے لیکن انسولین فنکشنل نہیں ہوتی، یعنی فعال نہیں ہوتی باڈی میں۔ تو اس کی بھی دو بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے وہ فنکشنل نہیں ہوتی۔ اب یہ دو ہی مین قسم ہیں، اور بھی اقسام بہت سی ہیں، لیکن عوام کے لیے ضروری ہے کہ شوگر دو قسم کی ہے، جس میں ایک میں انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، ایک میں انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب اگلی بات جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ شوگر خون کی ہے، ہڈیوں کی ہے یا کس جگہ کی ہے، اس کے لیے سمپل سی بات ہے، شوگر بیسیکلی ہوتی ہے بیٹا سیلز کے فنکشن میں جب کمی آ جاتی ہے۔ وہ بیٹا سیلز ہوتے ہیں لبلبے میں، پینکریاز میں۔ تو شوگر کی وجہ سے ہڈیاں بھی، مسلز بھی، ایون کہ شوگر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بالوں سے لے کے ناخن تک ہر جگہ کو افیکٹ کرتی ہے۔ لیکن شوگر ہوتی کس کی ہے؟ بیسیکلی وہ لبلبے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لبلبے میں ایک خاص سیلز ہیں بیٹا سیلز، وہ انسولین پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ انسولین کی پیدا کرنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جاتی ہے تو شوگر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے اس کی، لبلبے میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے؟ ہاں سر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو کہتے ہیں لبلبے میں خرابی، میں ہم اپنی ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا سیل ڈسفنکشنز۔ اچھا، یہ یعنی بیٹا سیلز کی خرابی کیسے ہوتی ہے جو کہ انسولین پیدا کرتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہم موٹی میں بتا دوں، ہم ایشین ہیں، ایشیا اس ریجن میں رہتے ہیں، یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، اس ریجن کے جو لوگ ہیں، ان میں ہمارے کچھ جینز ایسے آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جو کہ ہمیں اس بیماری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ جین ہیں 4 سے 5 جینز ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں۔ دوسرا سر یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا۔ دیکھیں، ہم پہلے دیسی خوراک کھاتے تھے، ہم پہلے سکول جاتے تھے، جس میں میں بھی شامل ہوں، میں بھی پیدل سکول چل کے جاتا تھا۔ ہم لوگ 4 سے 5 کلومیٹر پیدل چل کے جاتے تھے سکول۔ اب کوئی سکول پیدل چل کے نہیں جاتا، وہ گاڑی پہ جاتا ہے، بائک پہ جاتا ہے۔ گھر پہ واپس آ کے ہم گھر کے روزمرہ کے کام نہیں کرنے، وہ چھوڑ دیا ہم نے۔ جبکہ پہلے ہمارے بزرگ وہ گھر کے کام بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ سکول بھی پیدل چل کے جاتے تھے، اپنی ڈیوٹی پہ پیدل چل کے جاتے تھے، اور گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ خود کر لیتے تھے۔ اس طرح آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی چلتی رہتی تھی۔ لیکن آج کل یہ کہ ہر گھر میں گاڑی کار آ گئی، اس کی وجہ سے آپ کا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ اس کو میں کہتا ہوں ڈور ٹو کار واک، یعنی کمرے سے نکلے آپ گاڑی میں گھس گئے، اور گاڑی میں بیٹھے پورا دن آفس رہے، واپس پھر گاڑی سے اترے اور گھر میں داخل ہو گئے بغیر فزیکل ایکٹیویٹی کیے۔ دوسری وجہ خوراک میں تبدیلی کو ہم اپنی زبان میں ویسٹرنائزیشن آف فوڈ کہتے ہیں، یعنی جو ویسٹ فوڈ استعمال کرتی ہے ہم وہ فوڈ استعمال کرنا، برگر، پیزا، پھر سر آپ نے یوز کرنا شروع کر دیا یہ اس طرح کی بیکری کے پروڈکٹ جو کہ ہمارے ان نیچرل فوڈ ہے۔ اس کو کہتے ہیں، ہمیں تو آرگینک فوڈ یوز کرنی تھی نا، جو دیسی خوراک، سبزی، دالیں، پھر آپ نے روٹی استعمال کرنی تھی، وہ جو چکی کا آٹا ہوتا تھا، سرخ آٹا، وہ اس میں ڈائٹری فائبرز بہت زیادہ ہیں، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہم سہل پسند ہو گئے، ہم نے موبائل ہی کے ذریعے گیمز کھیلنا شروع کر دی، جبکہ پہلے ہم گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، ہاکی کھیلتے تھے، پھر ریس لگاتے تھے، کبڈی کھیلتے تھے۔ اب آج وہ گیمز نہیں مل رہی ہمیں، یہی گیمز ہم موبائل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی اور ہم لوگ بھی۔ یہ ایک گاڑی کا استعمال بھی اس کے لیے دو بنیادی وجہ، خوراک میں تبدیلی، لائف سٹائل میں چینجز، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو جینیٹک پریڈسپوزیشن ہے، ہماری جینیٹک پریڈسپوزیشن، یعنی ہم
ہمارے کچھ جینز بھی ایسے ہیں جو ہمیں شوگر کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور تیسرا سر جو دیکھیں لائف اسٹائل کے ریلیٹڈ کوئی ہم ایکسرسائز واک نہیں کر رہے. آپ مظفر آباد دیکھیں, آپ کو ہائکنگ کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی. آپ کو شام کو واک کے لیے لوگ پارک میں جب پکنک کے لیے جاتے ہیں وہ ساتھ فوڈ لے کے چلے جاتے ہیں. پکنک میں وہ واک کے لیے یا ایکسرسائز کے لیے نہیں جاتے وہ, جبکہ وہ فوڈ وہاں بھی جا کے کھانے کھا لیتے ہیں. دوسرا سر یہ ایک امپارٹنٹ چیز جس پہ آپ دیکھیں, جس گاؤں میں بجلی نہیں ہے وہاں بھی کولڈ ڈرنک پہنچ گئے. ایک چھوٹے سے کولڈ ڈرنک میں جو پیپسی کا ہوتا ہے نا سر, اس میں 7 سے 8 چینی کی چمچ ہے. یہ چیزیں بنیادی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی سننا ہے کہ شوگر موروثی بھی ہوتی ہے, کہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل بالکل. شوگر موروثی بیماری ہے. اگر آپ کے پیرنٹس کو شوگر ہے تو زیادہ چانسز ہیں آپ کو بھی شوگر ہو جائے گی, لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے نا. اس کے لیے میں نے جو بنیادی بات چیت کی پہلے کہ آپ لائف اسٹائل موڈیفائی کر لیں, آپ ایکسرسائز کریں, خوراک وہ والی نہ کھائیں جو کہ جو خوراک آپ کو بیکری سے ملتی ہے یا جو کہ بنی بنائی ملتی ہے. آپ گھر کے کھانے کھائیں, سبزی کھائیں, نیچرل فوڈ کھائیں, آرگینک فوڈ کھائیں. یہ اور ساتھ ڈیلی آپ ایٹ لیسٹ 1 hour تک واک کریں. تو اس چیز آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. آپ کو شوگر یہ ہے کہ نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ جب آپ یہ چیزیں کر لیں گے. ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 40 سال 50 سال کے لوگوں کو میں شوگر کا مرض ہوتا ہے. اب تو چھوٹے بچوں میں, جوانوں میں اس کی جو شرح بڑھ رہی ہے, اس کی وجوہات؟ جی بالکل جی. اچھا, اس کی وجوہات ہی میں نے جو پہلا جواب دیا نا سر, مثلاً آپ نے دیکھا بچوں نے برگر کھانا شروع کر دیے, بچوں نے پیزا آرڈر کرنا شروع کر دیے, بچوں نے گیمز موبائل پہ کھیلنا شروع کر دی. لیکن ہمارے بڑے اور ہم لوگ گھر کے کام کرتے تھے, باہر واک کرتے تھے, ایکسرسائز کرتے تھے, اور ساتھ ساتھ دور دور تک جا کے ہم خود اپنے کام کاج خود کرتے تھے. لیکن آج کل بچے صرف موبائل پہ گیمز کھیل رہے ہیں, اور بدبختی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خوراک بھی وہ کھا رہے ہیں جو ان کے لیے اچھی نہیں ہے. یعنی اگر وہ دیسی خوراک, گھر کی بنی بنائی خوراک کھائیں, یہ باہر کی چیزیں چھوڑ دیں جس میں پیزا, چپس, برگرز یہ چھوڑ دیں, تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح جیسے شوگر کی بیماری آج کل دیکھیں, دل کی بیماری میں آپ کو نوجوانوں میں بہت کامن ہے. اس کی ریزن یہ لائف اسٹائل ہے. بیسیکلی خوراک وہ والی خوراک ہم استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے. یعنی جو شوگر کی بیماری ہے, اس سے آپ کو ہارٹ کی بیماری لگ سکتی ہے, دیگر بیماریاں لگ سکتی ہیں, اس حوالے سے؟ جی سر, شوگر کے دیکھیں نا, شوگر کے نقصانات میں نے پہلے عرض کی کہ بالوں سے لے کے ناخن تک ہیں. مثلا شوگر میں آپ کو خدا نہ خواستہ اگر کنٹرول نہیں ہے, دانت گر جاتے ہیں. جی میں نے فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے. شوگر کے مریض کو دل کا اٹیک ہو سکتا ہے. شوگر کے مریض کے گردے ختم ہو سکتے ہیں. شوگر کے مریض کے پاؤں کٹ سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر وہ کنٹرول نہیں ہے. اسی طرح شوگر کے مریض کی اسکن کی بیماریاں بہت سی آ جاتی ہیں, نظر چلی جاتی ہے اچانک. تو اس لیے یہ دانتوں کی بیماری آپ نے بتایا, میں نے ذکر کیا کہ آپ کے باڈی کا ہر پارٹ افیکٹ ہو سکتا ہے شوگر جب کنٹرول نہ ہو. جب کنٹرول ہے تو شوگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکے گی کچھ بھی. لیکن شرط یہ ہے کہ شوگر آپ کنٹرول رکھی ہو آپ نے, یعنی اس کے لیولز نارمل ہوں باڈی کے اندر. اچھا, ایک اور جو یعنی شرح اموات ہے جو شوگر کے مریضوں میں اور دیگر جو بیماری سے یہ زیادہ ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی سر, بہت بہترین بنیادی چیز آپ نے سر پوچھی. اس میں یہ وجہ ہے کہ شوگر کا مریض جب شوگر بڑھتی ہے تو اس کو فالج ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن جن میں شوگر نہیں ہے. شوگر کے مریض کی جب شوگر بڑھتی ہے تو اس کو دل کا اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. شوگر کے مریض کے کڈنی فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. شوگر کے مریض کی نظر چلی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو انسان کو موت کی طرف لے کے جاتی ہے. اسی لیے ہم جو آپ کی آج بلانے کا مقصد بھی ہے لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ اس کے لیول کنٹرول رکھیں. جب یہ کنٹرول رہے گی تو ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, آپ نارمل پاپولیشن کی طرح لائف گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو مریض انسولین پہ آ جاتے ہیں تو کیا وہ دوبارہ نارمل ٹریٹمنٹ پہ آ سکتے ہیں؟ جی سر, انسولین پہ جو لوگ ہوتے ہیں سر, اگر وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز نہیں ہے, ٹائپ 1 مینس کہ اس میں انسولین کی کمی نہیں ہے, وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو کہ انسولین کی کمی ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ مینیج ہو سکے. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریض اگر وہ اپنا لائف اسٹائل چینج کر لیتے ہیں, خوراک اپنی جس طرح ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں اسی طرح استعمال کرتے ہیں, تو کچھ عرصے بعد انسولین سے واپس دوائی پہ آ سکتے ہیں. یعنی جو چارٹ آپ جاری کرتے ہیں اس چارٹ کے مطابق یعنی وہ استعمال کریں تو دوبارہ انسولین ان سے چھوٹ جاتی ہے. ناظرین, آپ نے انتہائی اہم معلوماتی پروگرام آپ نے سنا, اور ڈاکٹر شوکت بہاری صاحب کا ہم انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے انتہائی مصروفیات میں ہمیں موقع دیا